اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزتدار سادات مومنین تشریف فرما ہے، تکہ نہیں ہے تو سرکار حسین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے۔ آئے اجازت نوکری شروع کریں سب، آپ کی بھی اجازت ہے، ادھر والوں کو بچوں اجازت ہے جی۔ بسم اللہ۔ پچھلے سردار ادھر والے میرے دوست صدر السلام علیکم۔ آل محمد کا خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ جو رات کے اس وقت تک بھی آپ تشریف فرما ہیں، اس کے صلہ میں آپ کے رزق میں مالک مزید برکت عطا فرمائے۔ بانیان میرے سادات عظام مالک ان کی اس محنت کے صلہ میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، عمران شاہ صاحب کے والد گرامی اور اس گھرانے کے جتنے مرحومین ہیں، ملت کے شہداء ہیں، مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں سیدہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مخدومہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ جو نوجوان تشریف فرماؤ میرا اللہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ بزرگان جو بیٹھے ہیں مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا، ذکر کے وسیلہ سے اتنے عزاداروں کی زیارت ہوگی۔ بڑے بڑے عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ شامل ہوتے رہیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر۔ بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں جی، بڑے بڑے عزت والے لوگ بیٹھے ہیں، سدا سکھی رہو جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، قوم بنی اسرائیل، اس پہ 50 نمازیں واجب تھیں۔ 1 لاکھ گھر تھا حضرت موسیٰ کی بستی میں۔ کیا بات ہے یار، یہ کھانے والا ہے، یہ کچا کھو ہے، یہ سارے 31 38 سارے چک ہیں، وہ ملتان تک کے چہرے ہیں، بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں جی۔ 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے، 50 نمازیں روز پڑھتے تھے سرکار، 100 رکعت نماز پڑھتی تھی امت جناب موسیٰ کی۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ کرتے تھے روزانہ اللہ کا۔ کتنے اچھا لگا ہے یار آج 31 چک پیر زیاد شاہ جی، دیکھیں نا کتنا اچھا لگا ہے بابا جی۔ 200 سجدہ روز کرتے تھے اللہ کا، پکا پکایا کھانا آسمان سے فرشتے لاتے تھے 7 لاکھ بندے کے لیے۔ واہ 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 واہ، میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں سر، سبحان اللہ، میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں۔ دسترخوان بچھتا، 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ کتنا روح پرور منظر ہوگا جب 7 لاکھ امتی اکٹھے بیٹھ کے سرکار کے سامنے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ منہ و سلوہ، بچوں کو نام یاد ہے، یہ نازل ہوتا تھا دسترخوان۔ ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے ایک آیت پڑھنی ہے، اس کے لیے اتنا سفر آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ ہاتھ اونچے ہر جوان نے حیدری،
کوئی لفظ میرا ضائع نہیں ہوا جناب سیدہ کی خیرات کی وجہ سے. میں تو سمجھا تھا تھک چکے ہوں گے لیکن آپ الحمدللہ تازگی میں ہیں. جناب ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. ہمیں زمین کا رزق چاہیے. وَفَوْمِهَا وَعَدَاسِهَا وَبَصَلِهَا سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے یار. تھوم، پیاز، سبزیاں، لہسن، سب کچھ. ہمیں زمین کا رزق چاہیے. اتنے بڑے لوگ ہیں، کیا بات ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا خاصا رزق اللہ آسمان سے نازل کر رہا ہے، شکر پڑھو اور کھائی جاؤ. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم خود بوئیں، خود کاٹیں، خود پکائیں، خود کھائیں. اپنی مرضی کے ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنائیں. تھینک یو سر، تھینک یو. کلیم سوار ہوئے طور پر، ہم کلام ہوتے رہے اللہ کے ساتھ. چھٹی کا وقت ہوا، اللہ نے کہا موسیٰ آپ چل، کل آنا. ہاتھ باندھ کے کلیم بلا تشبیہ کھڑے ہو گئے. اور موسیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا پروردگار میں نہیں کہہ رہا، امت کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے تیری امت؟ جی وہ کہتی ہے اب ہمیں آسمان کا رزق نہیں چاہیے. تو کہاں کا رزق چاہیے تیری امت کو؟ جی وہ کہتے ہیں زمین کا رزق چاہیے. گل مک گئی ہے، اتھے ہی گل مک گئی ہے. حسین کی قسم ہے اتنا بیدار مجمع مجھے زندگی میں کب ملے گا. جب موسیٰ نے کہا نا وہ کہہ رہے ہیں زمین کا رزق چاہیے. اللہ نے کہا موسیٰ سن، پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے. ہم نے تیری قوم سے نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، نہ کوئی جزا مانگی ہے، نہ کوئی صلہ مانگا ہے. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ اٹھو ہتھا دیا جیدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے سلامت رہے. آپ جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے علی اصغر سے خیرات لے کے جائے گا. ادھر والے بھی دوست صحیح بیٹھے جی ہو یار. بھجن سلام ہے اس بندے کو جو مجھ سے پہلے پہنچ گیا. یہی چاہتا تھا میں، اور میری چاہت میری مولا نے پوری کر دی کہ مجھے آپ جیسے شام کے وقت خریدار مل گئے. شام کے ٹائم اچھے خریدار مل جائیں تو وہ نصیب کی بات ہے نا. تو آپ جتنے بیٹھے ہیں میرا نصیب ہے. آپ نے حد کر دی ہے. میں قبر تک نوکر، کہو تو یہی مسائل پڑھ دوں. بات جو کرنی تھی وہ کر چکے. موسیٰ تیری قوم زمین کا رزق چاہتی ہے، زمین کا مالک کوئی اور ہے. داد ایسے تھوڑی دی ہے انہوں نے، ان کو پتا ہے کہ مالک کون ہے. ایک دو، کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو آپ بھی بلند نہ ہوا. جی سلامت رہو. حیدری ہاتھ اچھے حیدری. تھکنا نہیں ہے، اب چھوڑنا بھی نہیں ہے مجھے. آپ نے چھیڑا کھودا ہے. زمین کا مالک کوئی اور ہے. یہ جتنی زمین ہے تو اور میں عارضی مالک ہے. حقیقی مالک وہ ہے جو قبر میں رجسٹری لے کے آتا ہے. ایک دو، پھر چھوڑتے جا رہے ہو نا، پھر ڈنڈی مار رہے ہو نا. نہیں ایسا نہیں کرنا میرے ساتھ جو جوان بیٹھے ہو. جیو جاگے، جیو میرا بھائی جان. ہاتھ اچھے حیدری. حدیث ہے قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کلام کرتا ہے جبرائیل کے بغیر. اس میں درمیان میں جبرائیل نہیں ہوتا. وہ حدیث قدسی کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ ابھی بچہ پڑھے گا، بچہ پڑھے گا. اتنی مشہور ہے، غور نہیں فرمایا کسی نے. اللہ کہہ رہے اپنے محبوب سے لولا کا لما خلقت الافلاق. حبیب تو نہ ہوتا میں افلاق نہ بناتا، اور تیرا بھائی علی نہ ہوتا
تو میں زمین نہ بنا. جو ہاتھ اٹھا رہے سرکار علی اصغر خیرات دے رہا ہے آپ کو. سر میرا کمال نہیں ہے. رسول ہے آسمانوں کے مالک, علی ہے زمین کا مالک, بڑا بھائی ہے آسمانوں کا مالک, چھوٹا بھائی ہے زمینوں کا مالک. اب قیمت ملے گی؟ ملے گی. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, دنیا کے 16 ملکوں میں کہا ہے لیکن قیمت نہیں ملی. آج 31 چک دے جو تو اسٹام پرسن کی طرح نام لکھ کے چلا جاؤں گا. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, زمین جتنی ہے مالک علی ہے. کعبہ زمین پہ ہے. شاباش, حد کیا آپ نے. جیو میرے بچے, سلامت رہو یار. دل لگ گیا یار. سر مہربانی سر, نوکر ہو گیا سر. میں نے وعدہ ہے کہ اسٹام پر نام لکھا گیا. ہاتھ اچھے حیدری. آخری ماتمی کو سلام. جو کیمرے کے پیچھے ہو آپ بھی راضی بیٹھے ہیں سرکار, مہربانی. میرا خطاب 72 فرقے سے نہیں ہے. برادران اسلام اگر مجلس میں ہیں تو انہیں ثواب ہوگا. میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا. انہیں میرے پورے گھنٹے میں کہیں بھی نہیں لگے گا کہ جعفر ہم سے بولا ہے. میری اپنی برادری نال گل ہے. ایک کالے کپڑے لینا جن کی چھتوں پہ اللہ میں ان کے ساتھ. ایڈا سستا نہیں علی, ہر کسی نو دے دے پھریے. جیو جیو میرے جوانوں. بڑا بڑا زمین علی کلندر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمانوں کا مالک مصطفیٰ, زمینوں کا مالک سرکار مرتضیٰ. ہاں نہیں دیکھنا جی حیدری صاحب, نہیں سرکار سر مسئلہ ہی نہیں ہے سر. نوکری کریں گے ایسے مجمع کو چھوڑ کے کون جائے؟ بے وقوف ہوں میں. بڑا بھائی آسمانوں کا مالک, چھوٹا بھائی زمینوں کا مالک. میرا اللہ زمینوں کا مالک علی کو کیوں بنایا؟ 7 آسمان تھے, چلو سرکار مصطفیٰ بڑے ہیں, 4 ان کے نام لگا دیتا, 3 علی کے نام لگا دیتا. زمین کا مالک علی کو کیوں بنایا؟ اللہ کہتا ہے زمین کا مالک علی کو بنا کے میں نے تمہیں کہا ہے کہ اگر تیرے بارے میں شیعہ ہو کے بھی علی نہیں ہے نا تو زمین پہ سجدہ نہیں. جیو یہ لہو بولتے ہیں, علی کے ذکر میں زبانیں نہیں بولتی, بدن کے لہو بولتا ہے. نوکر علی حق سر ہاتھ اونچے جمانا دے. حیدری نوکر ہے تمہارے, سانسیں علی کے نام پہ لگائی ہوئی ہے. جب پہلے دن مجلس پڑی تھی تو اماں نے کہا تھا اب حسین کو چھوڑ کے نہ آئی. جب نام لگ گئے تو پھر لگ گئے. حیدری آئے. جیو 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 جیو. زمینوں کا مالک علی. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, میں نے تو اپنی برادری سے ان بچوں سے کہا ہے کہ اگر تمہیں علی اچھا نہیں لگتا شیعہ ہو کر تو سجدہ زمین پہ کس بات ہے؟ ملکیت ہے علی. جو ہمارے پرانے علماء تھے نا میرے بچوں, وہ جب ہم کسی امتی کا باپ دادا مر جاتا تو علماء کا حکم تھا کہ اپنا مرحوم دفنانے سے پہلے کسی سید سے پوچھو کہ ہم تمہارے دادے کی جاگیر میں قبر بنا لیں.
ایک دو داد مٹھی ہونی ہے، میں مسائل پڑھ دینے چونکہ ملکیت علی کے نام ہے۔ چلے آگے؟ اچھا جی سمجھ آگے کہ زمینوں کا مالک علی ہے جو سجدہ زمین پر ہے، جو سجدے کا مرکز ہے وہ زمین پر ہے کعبہ۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ نمک بھی زمین سے ہے۔ اب وہ والے زیادہ بول پڑے یار، نمک زمین سے نکلتا ہے نا، یہ چھوڑے جا کے دیکھو تو صحیح، آسمان سے تھوڑا برس رہا ہے، نمک زمین سے نکلتا ہے۔ اور نمک کے جب آپ عدد نکالیں گے نا نمک کے، نون میم کاف 110 ہے، اور علی کے بھی 110 ہے۔ اب بھی بندہ علی کو چھوڑے تو پھر کدھر جائے گا؟ علی ولی تھک جاؤ گے؟ علی حیدری آسمانوں کا مالک سرکار مصطفیٰ، زمینوں کا مالک مرتضیٰ، اللہ نے بنایا ہے، میرا قصور تھوڑا ہے۔ ایک طرف ثقلین ہو، دوسری طرف علی کی فضیلت کا یہ جملہ ہو۔ ثقلین چھوڑ سکتا ہے جعفر، یہ لفظ نہیں بیچ سکتا، لیکن چونکہ آپ میرے اتنے موالی حلالیوں سے ملاقات ہوگی، میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی زمین ہے مالک علی ہے۔ آسمانوں پہ رہتے ہیں فرشتے، زمینوں پہ آئے ہیں 14۔ میں نے ہمیشہ آسمان والوں کو زمین والوں سے مانگتے دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ جو پہنچ گئے انہیں میں بابا کہہ رہا ہوں، تمہاری سوچ کو سلام ہے، اس ذہن کو سلام ہے جو مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ ہمیشہ آسمان والے زمین والوں سے مانگتے آئے ہیں، کبھی چکی چلانے آ گئے، کبھی جھولے جھلانے آ گئے، کبھی درزی بن کے آ گئے، کبھی روٹیاں مانگنے آ گئے، لیکن کبھی بھی میں نے زمین والوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ جبرائیل سے کہہ رہے ہو کہ جبرائیل بھائی جب کل جنت سے آنا تو جنت کے سیب لیتے آنا، کوثر کا پانی لیتے آنا۔ یہ کچھ بھی نہیں منگواتے، بس وہی مانگنے آ جاتے ہیں۔ جنت جو ہے نا، جنت اس میں میرے جوانوں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے، حسن ہی حسن ہے، بقا ہی بقا ہے، جزا ہی جزا ہے۔ لیکن مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، جب جبرائیل جنت چھوڑ کے زمین کی طرف آتا ہے، حوران جنت جبریل کی ابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے جبرائیل بھائی زمین پہ جا رہا ہے، واپسی پہ کربلا سے خاک شفا لیتے۔ ہاتھ اٹھ گیا ہے، یہ ہاتھ حسین سے خیرات لے گئے، جو تھک گیا ہے وہ چھٹی کرے۔ جیو یار، آپ جیو۔ جو تھک گیا وہ چھٹی کرے یار، جس میں تھوڑی سی دم ہے، پڑھتے ہوئے ٹائم ہی نہیں ہوا ابھی۔ یا علی مدد، پتہ نہیں کیا ہے خاک شفا۔ اچھا آپ نے کہا مجلس پڑھی گئی تھے، مجھے نہیں پتا کہ کون مجھے ہتھوڑے مار رہا ہے، جتنی داد آپ دے رہے ہیں میری سوچ سے زیادہ ہے، لیکن اب تول کے لوں گا یہ جملہ پڑھا ہے، رتی برابر بھی کام ہوئی تو مسائب پڑھوں گا، بھائی نے چھیڑ دیا ہے۔ حسین کی عزت کی قسم ہے، پتہ نہیں کیا ہے ضیاء شاہ حسین کی کربلا کی مٹی جو چلتی 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 تیرے مسلح تک آ گئی ہے۔
غلال کلندر یار جو ابھی بھی داد دے رہے ہیں کتنا عشق حسین ہے ان کے سینے میں سجدہ گاہ بن گئی ہے سوچا نہیں کبھی سانس لے لو حیدری تک گئے تو سانس لو لو بالکل بالکل آل محمد کے فضائل کی ضربت بندے کو تھکا دیتی ہے نطفے کی پیداوار کتنا برداشت کرے گا میں تو نطفے کی پیداوار ہوں شاید آپ نور کی ہیں جو چپ کر گئے تو کتنا کرم ہے سانس لے لو تھینک یو مہربانی چونکہ اب لفظ ہے نا اس کی قیمت پھر دینی پڑے گی اس لیے کہہ رہا ہوں سانس لے لو ہاں آپ کے چہرے جو ہے نا سست آ گئے ہیں تھوڑے سے پھیپھڑے کو دم دے پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے ہو تو خرچ کرنا نہ ہو تو پھر مولا شفا دے گا بیر سے حیدری تمہارا نعرہ بتا رہا ہے تمہارا نعرہ بتا رہا ہے کہ تازہ بھی ہو تو آپ پہ دم بھی ہے خم بھی ہے چونکہ دل میں حسین کے عشق ہے علی رہتا ہے سارے حلالی موالی بیٹھے ہو میں ایک پہ منہ ہے کیمرے کی آنکھ میں میری آنکھ ہے یا تو میری بات کی کوئی رد پیش کرے نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کافر نہ کہے باقی جو مرضی کہتا ہے ہم اس سے راضی کھڑے پتہ نہیں کیا ہے حسین جس کے صحابی بھی علیہ السلام ہے آخری حلالی تک ہاتھ بلند ہونا چاہیے گا آخری حلالی تک یار میرے بزرگ ہاتھ چال ہے آپ جیو میرے جوانوں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جیو لبیک یا حسین اب کو مولا عزت عطا فرمائے جو ہاتھ حسین کو ہے نہ چھٹی نہیں ہے وہیں پہ رہو جہاں پہ تھے ہاتھ یہیں پہ رکھو ایک منٹ ہاتھ اٹھاؤ تو جوان بیٹھو بزرگ نہ بھی اٹھائے تو خیر ہے بالکل ریاتی نمبر نہ مجھے دینے ہیں نہ میں نے تم کو دینے ہیں چلو صحابی تو صحابی رہے جو حسین کا درزی ہے نا درزی وہ بھی علیہ السلام ہے جبرائیل علیہ السلام 35 منٹ ہو گئے چلے آگے ادھر والے جو میرے سردار بیٹھے مہربانی بھائی جان بڑے بزرگ بیٹھے ادھر پچھلے سردار کونے والے بیر والے میرے قریب والے کیونکہ آپ قریب ہیں اس لیے آپ کو زیادہ تکلیف دے رہا ہوں آپ جی میں راضی میرا مولا آپ پہ راضی ہو حسین کی پاک اماں آپ پہ راضی ہو اتنی گرمی میں اس موسم میں جو آپ تشریف فرما ہیں وہ سبب جعفر نہیں ہے سبب عشق حسین ہے آپ نے حد کی ہے اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے داد نہ لوں اگلا جتنا ٹائم پڑھوں بس آپ سے دعا ہی لے لوں داد آپ نے حد کر دی پھر تھک جاؤ گے چلو مولا وارث ہے آپ کا میرا بھی آسمانوں کا مالک مصطفیٰ زمینوں کا مالک علی آسمان دیتا ہے پانی زمین دیتی ہے مٹی اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا سب سے پہلے تمہارے ہاتھ اٹھے میرا بچہ
بھائی جان جو پہنچ گئے ہو ان کو میں بابا کہہ رہا ہوں. اکیلا پانی کیا بنائے گا؟ کچھ بھی نہیں. طوطا مینا. سبحان اللہ. جیتے رہے آپ سلامت رہے. بہت اچھی بات کی ہے. چونکہ اللہ نے کہا مانا کان تحسد علیہ ما خلقت بیدیا، اسے سجدہ نہیں کرتا. شیطان سے کہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تیرے جعفر صادق مولا سے پوچھا کہ مولا وہ دو ہاتھ کس کے تھے؟ فرمایا ایک میرے نانے کا تھا، دوسرا میرے دادے علی. اللہ اکبر. اکیلا پانی تھکو نہیں ہے دلی. اب سستا نہیں، اب خدا کا واسطہ وہیں پہ رہو جہاں پہ تھے. پہلے 5-7 منٹ اینجن پھر بس ٹھنڈے نہ ہو جائے کرو. ہے دلی. اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، ادھر والے آپ پیر والے، سامنے والے، ادھر والے، پچھلے والے، ادھر والے میرے دوست سید یزدار. یہ لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے واہ واہ نہیں بنتی ہے. یا پوری دینا تو یا نہ دینا. میں آپ سے راضی ہوں یار، میں نے قسم کھائی ہے آپ کی. اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا جب تک اس میں مٹی نہ ملائی جائے. مٹی اور پانی ملے گا، اسے گوندھا جائے گا، وہ اتنا سارا پیڑا بنے گا. اب اسی ایک پیڑے میں جہان کی تصویریں ہیں. اسی سے طوطا بنا، اسی سے چڑیا بنا، اسی سے گڑا بنا، اسی سے گڑیا بنا، اسی سے بیل بکری جو مرضی بنا. ساری تصویریں اسی میں ہیں. تو اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا جب تک مٹی نہ ملے. اکیلی مٹی کچھ بنا سکتی ہے؟ بنا سکتی ہے، بنا سکتی ہے. آپ اٹھ کے بھی بولا تو بات تھوڑی ہے. بغداد کے شہر کی گلی میں دیکھ، علی کے چھٹے درجے کا نوکر بہلول بیٹھا ہے، صرف مٹی دیتا ہے. جیو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تھکنا نہیں ہے میرے جوانوں، تھکنا نہیں ہے. ہمت ہے بھائی جانے لکھی. پیر سجاد شاہ جی، بھائی جان خانے وال سے عزادار، یار کیسے کیسے لوگ تشریف فرمائے. جی میرا بیٹا تیری نیاز مولا قبول فرمائے. لاؤ جی. ہاں عشق ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہو سکتی ہو یہی ہو. وہ تو اس نے حسین کے نام پہ دے دی. صرف مٹی دیتا ہے بہلول. اتنی بڑی داد کے بعد میں کہوں کہ بھی آپ نے اچھا نہیں کیا. نہیں، آپ نے خرید لیا جعفر کو، لیکن اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی. صرف مٹی دیتا ہے یوں مٹھی اٹھا کر. زمین، ہوا، فضا، خلا، چاند، ستارے، آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، 7 آسمان عبور کر کے ملکوت میں جنت ہے، وہاں گھر بن جاتا ہے. جو پہنچ گیا سب سے پہلے آپ بولے بھیا. نوکر میں اس بندے کا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بزرگ نہ اٹھائیں، خیر ہے بزرگ تھک جاتے ہیں. جیو تھینک یو. ہاتھ اونچے حیدری. وقت ہی قبضے میں نہ رہا اور بات پوری نہ کر سکے ابھی، بلکہ چھیڑ ہی نہ سکے. پھر کب پتہ نہیں آپ جیسے خریدار ملیں گے اور کب یہ باتیں شروع ہوں گی. مولا کی قسم جو حقیقت بیان کر رہا ہوں. خوش آمد نہیں، علی والی کی خوش آمد کرنا حرام ہے. میں ممبر پہ فعل حرام کروں گا. جو حق ہے وہ آپ نے ادا کیا ہے. ساری زمین کا مالک علی ہے، جتنی زمین ہے. یہ تو شیعہ قوم کا بچہ جانتا ہے. جنتری میں لکھا ہوتا ہے، بڑی کتاب چھوڑ، جو 2020 کی میرے بچوں جنتری ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جتنی زمین ہے نا یہ حق مہر ہے بطول کا. تو علی کی ملکیت ہے تو حق مہر ہے. جو فریق لوگ بیٹھے ہو غازی کا واسطہ، اس سے زیادہ داد نہیں مانگوں گا. آپ نے حد کی ہوئی ہے، حد کی ہوئی ہے. چونکہ جناب سیدہ کا جب عقد ہوا، ہاتھ اونچے جوانا دے حیدری.
نہیں جب عقد ہوا امیر المومنین کا اور جناب سیدہ کا تو سرکار مصطفیٰ خود بیٹی کے حجرے میں تشریف لے گئے. سرکار نے اپنا رحمت والا، ولایت والا، امامت والا، نبوت والا ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا اور کہا بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھوا دوں، بیٹا اجازت ہے؟ یہ کہا محمد سرکار مصطفیٰ نے. وہ سیدہ جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار آپ جیو کہ میں تو آپ کے سارے جی رہا ہوں. حیدری آلی سیدہ نے چہرے سے پردہ ہٹایا، بابا کو سلام کیا اور جو لفظ کہا وہ تول نہیں سکتا. بی بی کہتی ہے بابا جی بیٹا آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ تھک گئے ہوں گے آپ، ناراض نہ ہونا، مولا آپ کو صحت دے، زندگی دے، جوان ہے. ہے کو نہ رہا تجھے حیدری آلی. رسول فرماتے بیٹا میں اللہ کی مرضی کے بغیر نطقی نہیں کرتا، وحی کے بغیر، اسی کا حکم ہے. بانی بھی سید ہیں، اکثریت سے سید رہتی ہیں چکائیں سید ضرور بولنا، باقی امتیوں سے میں داد کھولاں گا. خیر یہ میرے اپنے نے. ہاں بی بی کہتے بابا اگر تو ہے صرف آپ کی مرضی تو پھر 500 کیا میں 1 درہم بھی حق مہر نہیں لیتی. اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں بطول ہوں. پھر حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے. بس یہ سیدہ بولی فنزل الجبریل علی الارض. علم پر آتا ہے جبریل زمین پر آیا، اس نے دستک دی سرکار کے دروازے پر. سرکار پیر گئے تو جبریل کھڑا ہے. سرکار نے کہا جبریل تو کدھر؟ اس نے کہا سرکار یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے. یہ میں سمجھا ہوں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھا ہی نہیں سکتے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھا ہی نہیں سکتے. یار مجبور ہیں ہم. سبز رنگ کا رکا جبریل نے سرکار کو دیا. سرکار سیدہ کے اندر حجرے میں تشریف لے. بیٹا جی بابا یہ اللہ نے آپ کا حق مہر لکھ کے بھیجا ہے. اب بابا کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جتنی زمینیں ہیں یہ تیرا حق مہر. حق مہر 1 روپیہ ہو جا 1 کروڑ اپنی جیب سے دینا ہے. علی کا حق مہر ادا ہو رہا ہے. اب ذرا دیکھ علی کس باغ میں مزدوری کرتا تھا. یہ چپ کر گئے. 2-4 دوست بول پڑے. ساری زمینیں بیٹا آپ کا حق مہر. بی بی کہتے بابا اس نے بڑا کرم کیا ہے لیکن بہت تھوڑا ہے. اور یار جب بڑے گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں. مصطفیٰ شہنشاہ کی بیٹی ہے، چھوٹا حق مہر لے گی. بی بی نے کہا تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا. آپ کے کیا کہنے؟ اس نے دوسرا رکا دیا. سرکار یہ سیدہ کو سنائے. بیٹا جی بابا اللہ کہہ رہے سارے آسمان تیرا حق مہر. بی بی کہتی ہے بابا اس کریم کا بڑا کرم تھوڑا ہے. بندے ایسے حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. وہ سیدہ ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. وہ پورے خاندان اور بنو ہاشم کے قبیلے کی اکیلی لاڈلی ہے. وہ جو مرضی ہے، وہ علی کے سامنے بھی لاڈلی ہے. ہاں وہ بڑا مقام ہے، میں اس کو چھیڑ نہیں رہا. تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا تیسرا رکھا لے کر. بیٹا جی بابا اب تو اس نے حد کر دی. بی بی کہتی ہے بابا اس لا حد نے کیا حد کی؟ اللہ کہہ رہے زمین آسمان یہ وہ جو کچھ دے دیا وہ بھی آپ کا. پوری کائنات تیرا حق میں ہے. جہان نہیں کائنات. جہان یہی ہے، دنیا یہ ایک جہان ہے. کائنات 18,000 جہان ہے. سارے حق میں. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے.
تھوڑا ہے یہ جملہ مجھے پسند ہے، جناب کو نہ ہے تو مجھے معافی دینا. جب بی بی نے کہا نا تھوڑا، جبریل کا منہ اتر گیا. اللہ کہتا ہے تیرا منہ کیوں اتر گیا جبریل؟ اس نے کہا جی پوری کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں، وہ فرما رہی ہیں تھوڑا ہے، استاد دی برات نہ کھا لی جائے. اتنی داد کسی خطے نے نہیں دی جتنی کتی چک نے دی اس لفظ پر. میں انصاف والا ہوں، میں انصاف کر رہا ہوں. آپ تھک گئے ہو یا نہیں تھکے ہو، میں نے اتنی دیر آہستہ آہستہ پڑھا ہے کہ جناب کو سانس آ گئی ہے. آپ کا اتنا بولنا دلیل ہے کہ پھیپھڑے کو دم مل گیا ہے. اب اس بچوں سے لے کر وہ آخری حلالی موالی تک میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. یہ میری پوری 50 منٹ کی محنت کا ایک لفظ ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. قیمت بھی مجھے دے دینا تو مرضی ہے، ورنہ میں آپ سے راضی کھڑا ہوں. جب بی بی نے کہا نا تھوڑا ہے، جبریل نے کہا استاد کی بارات خالی نہ جائے. اللہ کہتا ہے علی کی بارات اور خالی، یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں. بات ابھی آگے ہے، بات ابھی آگے ہے. حق مہر دینا واجب ہوتا ہے. پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے لینا کیا چاہتی ہے. میں اس طرح کی کھربوں کائناتیں بنا بھی سکتا ہوں، میں مٹا بھی سکتا ہوں. جب اللہ نے کہا نا پوچھ، اس وقت میری مخدومہ نے اپنی مسند چھوڑی، مصلی بچھا کے اللہ کو سجدہ کر کے کہتی ہے نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ کائنات چاہیے. میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے. یار کیا میں آ رہا ہے یار، کیا عشق ہے یار، کیا عشق ہے یار. بسم اللہ بھائی جان. تیری بخشش حق مہر ہے بطول کا. بس 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 بس. فضائل اور مصائب اکٹھا ہو گیا ہے اور یہی قبولیت ہوتی ہے. بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں آنسو. اللہ اکبر. اور بخشوا کے گئی ہے تو انہوں زمانے تو حسین دی مہا. میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں جی. میں تو خیال ہے جھولا برآمد ہی ہو گیا، اس سے زیادہ مصائب کیا ہوگا یار. ایک لفظ سنا اور مومنین نے ہے کر دی. اس سے آگے مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بچی کے لیے، بیٹی کے لیے نا، میرے بچوں جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے ایک وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، نکاح کا وقت. باپ والی جگہ پہ شوہر کا نام آئے گا. اس گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے جس میں اس نے بچپن گزارا. اس مشکل وقت میں محمد کی بیٹی ہمیں بھولی نہیں. میں ہاتھ بن کے نہ ماتمے نہ بیاندہ، تو بھی کبھی بطول دے درد نو بھولی. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. میں نوکر ہوں جی، نوکر ہوں آپ کا. کبھی نہ تھکنے والی قوم. کیونکہ موسم کچھ اور ہے، ورنہ میں اسی کو ہی پڑھتا رہتا. مجلس کا تقاضا کچھ اور ہے. جو انتظار میں پردے میں بیٹھی ہے وہ کسی اور کے انتظار میں ہے. آج اس کا جھولا برآمد ہونا ہے جس نے کربلا میں کسی سے پانی نہیں مانگا. یہ صبح کی مجلس شروع ہوگی. اب یار 7 سوا 7 ہو گئے، تقریباً 8-9 گھنٹے ہو گئے مجلس کو، اس سے بھی زیادہ. پھر ساری رات ماتمداری بھی ہے. میں نے علم دی قسم میں ناتان دی قسم میں جنرل میرے جوانوں ماتم بھی کر دے. علی دی صبح تو پہلے آئیے. یہ لکھا ہے آپ کے علماء نے کہ جس جگہ پر سادات مومنین مجلس کرانے کا ارادہ کرتے ہیں نا کہ کل یہاں مجلس کروائیں گے، تہجد کی نماز ماں اور بیٹی اسی جگہ پہ پڑھتی ہیں.
تہجد کی نماز پڑھ کر جناب زینب عالیہ دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور اپنی اماں سے کہتی ہے اماں کب آئیں گے میرے بھائی کو رونے والے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. رنگ کچھ اور بن رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے آج کی مجلس. آپ کو جتنی خیرات بی بی دے رہی ہے میں کان پکڑ کے کھڑا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ اتنی ہے نکلتی نہیں جب تک خیرات والی خیرات نہ دے. آپ اپنے وقت پر آتے ہیں، ہم اپنے وقت پہ آتے ہیں، لیکن علی کی بیٹی تہجد کے وقت سے انتظار کر رہی ہوتی ہے. جب ہم آ جاتے ہیں، آپ تشریف لے آتے ہیں، ہم میں سے کوئی ذاکر مجلس میں غربت کا جملہ پڑھتا ہے، آپ ماتم کرتے ہیں نا، جب اس وقت پتہ نہیں کیوں پوچھتی ہے شام والی ملکہ، ماں کو دیکھ کر کہتی ہے اماں یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ جناب سیدہ کہتی ہے زینب تیرے بھائی حسین کی غربت کا. جب حسین کا نام آتا ہے نا پھر ماتم کر کے کہتی ہے اماں اگر یہ حسین کو رو رہے ہیں تو لوگ انہیں پتھر کیوں نہیں مارتے؟ لوگ انہیں تازیانے کیوں نہیں مانتے؟ جو جوان بیٹھے ایک دفعہ سر سے ہاتھ مارنا، میرے بچوں ناراض نہ ہونا. جناب سیدہ کہتی ہے زینب ان کا قصور کیا ہے کہ ان کو تازیانے مارے؟ جب سیدہ کہتے ہیں نا قصور کیا ہے، اپنے سر سے چادر ہٹا کر جناب زینب فرماتی اماں پھر میرا قصور کیا تھا؟ اماں روتی تو میں بھی حسین کو نہیں، یا حسین. حوصلہ 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 میرے بچوں، حوصلہ 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 حوصلہ. کہو تو میں چھوڑ دوں، پھر آگے مشکل وقت ہو جائے گا. ایک مصائب کا سمندر ہے جس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. حوصلہ، سانس لو. عجیب نہیں اجڑے انج اجڑے نے یار. جڑے سید بیٹھے ہو تھک گئے ہو گے، نفیس لوگ بیٹھے ہو تھک گئے ہو گے، گرمی ہے میرے بزرگ بیٹھے تھک گئے ہونے کے. بزرگاں دا زیادہ احساس میں کردا حسین دی بزرگی دا صدقہ مالک تانوں صحت اور زندگی دے. جڑے جوان بیٹھے ہو طاقت تانوں مولا دیتی ہے، تھک گئے ہو گے لیکن کٹھی رکھی. علی اکبر 18 سال دا جوان ہے اور کربلا دی جنگ وچ پہلے پہاڑ دا شہید ہے. میں جملہ اپنی زبان وچ پڑھدا، لیکن 2 دفعہ اکبر نے پانی منگیا ہے بابے تو. اگر سال لے لیا جائے تو پھر ہے کرے جائے. 18 سال والے 2 دفعہ پانی منگے. اصغر نے ماں تو بھی پانی نہیں منگا. تھوڑی ہے تو پتر قربان کرا یار جڑے تھک بھی نہیں گئے. کیا ماحول بن گیا. اصغر نے ماں تو بھی پانی نہیں منگیا. قبلہ مر جائے جعفر سید بیٹھے ہو، امتی بیٹھے ہو، 38 والے بیٹھے ہو، 31 والے بیٹھے ہو، خانے والے سید بیٹھے ہو، یار کتوں کتوں دے سید بیٹھے ہو. میں ماتم کر کے علی دی دینو بیانا یا میں اس جملے تے مر جا یا اے سارے ہے کرن. میں اپنی جوانی تواڈی ہے تے لئیے یا میں مرسا یا تسی سارے ہے کر سو. اصغر نے پانی منگیا تے پتہ ہے کدن منگیا؟ جدن حسین ہے کہ منگ 9 لاکھ تو پانی. بابا دے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھے بابا میں پانی منگدا لیکن ایک گزارش ہے. حسین ادن کی آکھڑے یادے اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جاوے نا کہ بابا پہلے خود پیوی. اب بابا تو سارا دن نلاسا چاہ چاہ کے تھکیا ہے. اب بابا تیری کمر عباس توڑ گیا ہے. سر دے ہاتھ مارو جڑے جوان بیٹھے ہو. رباب دے پتر دا ماتا میں ایک دفعہ سر دے ہاتھ مار لو. حوصلہ 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 حوصلہ. بابا جی چھوڑ دینا چاہیے. بابا جی اگلی گل اوکھی ہے انہاں دے چہرے تو ڈر لگ گیا. یہ جوانوں منظور نظر لوگ ہیں یار. حوصلہ یار حوصلہ میرا سونا. میرا پتر ویکھنا پھر حوصلہ کر. اگلی گل اوکھی ہے. بابا جے مل جاوے نا پانی تو پھر وعدہ کرو پہلے خود پینا.
اللہ اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. ڈھیر ساری خیرات پہ دین دی ہے, سمجھ نہیں پہ ہوں دی میں کمیں پڑھا. اللہ اکبر. یار غازی دی قسم ہے, حسین نے معافی دینا, تسی بڑے منظور نظر لوگ معافی دے ویا جی. حسین نے, میرا پتر میرا جوان حوصلہ نہ یار, ایک لفظ سنو. حسین نے ان مردہ جعفر اکبر دی برچی کٹی ہے, لگدی نہیں ویکھی. عباس دے بازو چائے ہیں, میرے پتروں جوان جڑے بیٹھو سر تے ہاتھ مارو یار. عباس دے بازو چائے ہیں, قلم ہوندے نہیں ویکھے. قاسم دے ٹکڑے چڑے ہیں, ٹکڑے ہوندے نہیں ویکھے. اٹھ کے جعفر نو مار یا خود سر تے ہاتھ مار. واحد شہید رباب دا چن, جیدہ تیر حسین آدیا بھی ویکھے, جیدہ تیر حسین لگنیا بھی ویکھے. تڑپ کے شبیر پیاد ہے اماں, ہائے اصغر, ہائے اصغر. یا حسین, یا حسین, تو میرا پتر لگنے. پھر پڑا مرشد مر گیا جعفر آج اکتی چاکے رنگ کوئی ہو رہی. جیدہ تیر حسین آندیاں بھی ویکھے, جیدہ تیر حسین لگدیاں بھی ویکھے. اور میں نے نہیں پتا کیا کہ میں پڑھ سکا گا یا نہیں. اے مرضی بی بی جناب زینب عالیہ دی ہے, جتھے تک وہ چاڑ کے تسی سن دے رہو کہ میں پڑھتا رہا گا. میں نے بی بی زینب دی لٹی چادر دی قسم علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم انجادہ میں نے خواب حسین دی زیارت ہوئی. حسین دی جتی دی ہاتھ رکھ کیا دے, مولا تو اکبر دی بچی کر دی, مولا تو رویا نہیں. قاسم دے ٹکڑے دے, مولا تو آنی ہے نہیں نکلی. مولا عباس دے بازو چاہے نہیں, مولا تو آنی ہے نہیں نکلی. چونکہ تو صابرہ دا سلطان ہے, مولا کربلا آئے کتنی تو آنی بھی ہے نکلی ہے. شبیر فرمیدن تو سید ہے تینو دسدا, میرے ماتمے انو دسی, شاید کوئی میری غربت ہے کرے. حسین آدھے دو جگہ تے میری ہے نکل گئی ہے. مولا کیڑے مقام فرمیدن پہلی دفعہ ہے نکلی ہے جدن اصغر نو تیر لگ گئے. میں چپتا کر گیا بھی تیرے تو ڈر پیا لگ دے. اگلے جملے دے جڑے جوان ہاتھ سر دے نہ مارو, رباب تو معافی مگڑا. اے آدھے مولا اکبر دی بچی دے ہے نہیں نکلی, اصغر دے تیر دے کیوں. حسین فرما دے نس کتے حرمل, اس وقت میرے پتر نو تیر مارے جدن میں اصغر دا منہ پیا چلا. فرمانے میرے لب اصغر دے رخسار دے, میرا پتر تڑپ کے آنا ہے بابا, سر دا ماتا. بس کر دے ہو, بس کر دے, بس کر دے بھائی جان. گلت کپڑا پا کے باہر والا دی منت پہ کرنا, سر تے ہاتھ مار لیا تے گل اوکھی پہ پڑھنا. آنے مولا دوسرا مقام کیڑا ہے جتھے توانی ہے نکلی ہے. شبیر فرمیدن دوسرا مقام ادو ہے نکلی ہے جدر پنجویں ضرب شمر حرامی میری گردن تے ماری ہے. میری 4 سال دی سکینہ ہی جائیے جی میں چھک دو پانی ہونا ہے, ہاتھ بن کے آدھے انہوں نہ مار, انہوں چھڑا میرا. سر دا ماتم جڑے کر دے پہ ہو, اے جنازے دا ماتم ہے جی میں تسی پہ کر دے ہو. ہائے حسین, حوصلہ
کھلوتا ہوں جڑے تسی 38 تے 31 تے 34 والے ہو نا تے کچے کھو والے ہو کھانے والے ہو میں تھوڑے مزاج تو واقف ہاں تسی سن نہیں سکنا اگلا جملہ تے تسا من مار دے بڑے اندے مولا ہے کیوں نکلی حسین فرمیندے نے کتے میری اکھاں دے سامنے خنجر زمین تے سٹ کے اس ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال یا حسین ختم پڑھائی ہاتھ بنی کھلوتا اجازت دے دے اگلی گال اوکھی ہو جاوڑی ہے نہیں میں بھی آندہ نہیں پیر زیاشا نہیں مولدی کے زمینہ نہیں سننی انج اصغر نو چاہیس اور پھر میں کی کرا میں مردہ میں شاہ چند چراغ سرکار دی راول پنڈی محرم پڑھی آئی اتھے میں روایت پڑھی اس بعد میں پڑھنی چھوڑ دیتی میں کہ نہیں پڑھنی ہے روایت مقتل ابھی مخنف دی روایت ہے اور تو آنا جو میں کی کرا انج حسین چاہیا تے خیمے دے دروازے تے آئین آواز دیتی نے رباب خیمے دے دروازے تے آئیے سیدہ مولا حکم فرمیندر میرا کون رہ گیا ہے ایک دفعہ خیمے دوبارہ تو پتر سنبھال میں تیرا اصغر دفنا ہوا ایو وقت ہے جس وقت ہے جھولا بڑا لئی جھولا ہوئے گا تو سامنے آ جائے گا گل بڑی اوکھی ہے آنکھوں تے نہ پڑا ہوا غازی دن آئے نے پھر ایک دفعہ معافی بے مگدہ جب تیرا دل بڑھ گیا بھی امام بارگار ہوئے تو پھر میں ان کی کرا ماں پتر چاہیا پیو قبر بڑھائی حسین اصغر دفنایا خود 13 ضربانال شبیر ٹر گیا دنیا تو ایو وقت ہے خیمے لٹن تو بعد عمر ابن سعد حرامی آجا لاشا تے گھوڑے دوڑو انہاں لاشا سیدھیاں رکھیں اے حرامی آجا حسین دے گھر دے شہید 72ویں لاش کے تھے ایک حرامی اٹھ گیا تھا میں اپنے اکھا نال ویکھیے حسین اپنے خیمے دے پچھلی پاسے 6 مہینے دی پتر دی قبر بیٹھا پڑے دا مر جائے جعفر نہ سنا میں دینو اے اندے جاؤ لبو اصغر ہم آدمی ہو اے ہاتھ نال لبینا نا اصغر لب پویا نہ ہاتھ نال نہیں لبیا 40 کتے گھوڑے تے سوار ہو گئے انہاں کربلا دی زمین اچ نیزے مارنے شروع کی دن جیڑا تھک گیا وہ معافی مانگ لے باقی سردہ ماتم کرے دے ایک نیزے دے نال رباب دا پھل ظاہر ہوئے شمیرہ دے میرے کول لائے اصغر دا نیزہ اس کتے ایک ہاتھ نال بلا تشبیح نیزہ پکڑے مار دے اٹھ کے میں نو یاد دعا نجس ہاتھے سے اصغر دیا نفیس ظلفہ چھپائے اے لاش نو انج چاہ کے اٹھ لے آئے جتھے ماں رباب ریتے بیٹھی آئی اس اصغر دی گردن خنجر نال جدا نہیں کی تھی اس ماں دے سامنے کر دے انا للہ کر گئے تیرا دل کر گئے آواز بند ہو گئی ہے جدڑ بنو اسد آلے حسین دیا لاشا دفنان لگے نا میں تینوں دسا اصغر دفن کے تھے
بنو اسد دے قبیلے والے ماتم کر کے تیرے چوتھے مولا نو آدن مولا مسئلہ پوچھنا ہے کیڑا آدن تیرے بابے دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا پیا ایک کون ہے سجادہ دے گوشت نہیں Hello.